السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سبھی اپنے گھروں میں سلامت ہوں گی، اچھی طرح ہوں گی۔ خدا آپ کو سدا سلامت رکھے۔ ہاں بچوں، آج ہم نے پڑھنا ہے اردو، 5th کا اردو پڑھنا ہے۔ ٹاپک ہے ہمارا آج کا میری کیوری۔ گورنمنٹ UPS ان نون، کلاس 5th، سبجیکٹ اردو، ٹاپک میری کیوری، سبق نمبر 15، تاریخ 23 جولائی 2020، نمبر آف اسٹوڈنٹ 6، کلاس آف لائن۔ ہاں بیٹو، نکالو اپنی کتاب اردو، 5th کا اردو نکالو، اپنے سامنے رکھو اور صفحہ نمبر 88 نکالو۔ اسی صفحے پہ یہ سبق دیا ہوا ہے۔ آج کی سبق کا نام کیا ہے؟ میری کیوری۔ میری کیوری، سبق نمبر 15۔ نکالو یہ سبق اور دیکھو کتاب کی طرف، میں پڑھوں گا، آپ سنو۔ اس سے پہلے میں آپ کو کچھ الفاظ کا معنی بتاؤں گا تاکہ آپ کو سبق سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مہلک، مہلک ہلاک کرنے والی، یعنی مہلک گو سہ چیز یم سۭتۍ مران آسہِ، یُس ماران آسہِ، سُہ گوٚو مہلک۔ علم طبیعت، وہ علم جس سے قدرتی چیزوں کے بارے میں ان کی حقیقت معلوم کی جاتی ہے۔ علم طبیعت، وہ علم جس سے قدرتی چیزوں کے بارے میں ان کی حقیقت معلوم کی جاتی ہے۔ بوسیدہ، بوسیدہ کو پرانا، بوسیدہ پرانا۔ محبوط، مبہوت، 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 مبہوت حیران، ہکا بکا۔ تجربہ گاہ، وہ جگہ جہاں تجربے کیے جاتے ہیں۔ شعاع، شعاع، شعاع گو کرن، جیسے سورج کی کرنیں۔ رائے گاں، رائے گاں، بیکار، فضول۔ ہاں بچو، اب اپنے سبق کی طرف نظر رکھو۔ میری کیوری، میری کیوری کون تھی؟ یہ ایک سائنسداں تھی، بہت محنتی تھی۔ سائنسداں اپنی لگن اور انتھک محنت سے آئے دن نئی نئی چیزیں دریافت کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے تمام بنی نوع انسان کو طرح طرح سے آرام و آسائش مہیا کرتے ہیں۔ نئی نئی دوائیں ایجاد کر کے ہماری دکھ درد کا علاج آسان بناتے ہیں۔ میری کیوری بھی ایک ایسی ہی عظیم خاتون سائنسداں تھی جس نے ایک ایسا جوہر دریافت کیا جو نہایت ہی کارآمد ہے۔ یہ بہت سی مہلک بیماریوں کے علاج میں بھی کام آتا ہے۔ اسے ریڈیم کہتے ہیں۔ میری کیوری 7 نومبر 1867 کو پولینڈ کے ایک شہر وارسا میں پیدا ہوئی۔
اس کے والد ایک اسکول میں ریاضی اور فزکس کے استاد تھے اور ماں ایک بورڈنگ ہاؤس چلاتی تھیں۔ میری کیوری کو بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ وہ بڑی محنت اور ذہین تھی۔ اپنے والد سے اکثر طبیعت کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی اور اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ ہائی اسکول کا امتحان پاس کر کے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کے والدین اعلیٰ تعلیم کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میری کیوری کو زوروسکی خاندان کے بچوں کو پڑھانے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی نوکری مل گئی۔ اس طرح سے اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسوں کا انتظام ہو گیا اور وہ پیرس چلی گئی، جہاں 1893 عیسوی میں انہوں نے فزکس میں MSc کی ڈگری حاصل کی۔ 1894 عیسوی میں انہوں نے ریاضی میں بھی ڈگری حاصل کی۔ اس دوران انہوں نے کئی زبانیں بھی سیکھ لیں۔ وہ اپنی مادری زبان پولش کے علاوہ فرانسیسی، جرمن اور روسی زبانیں پڑھ اور لکھ سکتی تھیں۔ شکریہ بچوں، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ دیکھو، میں اب آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سائنسداں اپنی لگن اور انتھک محنت سے آئے دن نئی نئی چیزیں دریافت کرتے رہتے ہیں۔ دپان سائنسدان ہسا چھِ پننہِ کوشش سۭتۍ، واریاہ محنت سۭتۍ دۄہ دۄہ نئی نئی چیز دریافت کران، ایجاد کران، اور اس طرح سے تمام بنوا انسان کو طرح طرح سے آرام و آسائش مہیا کرتے ہیں۔ ات پٲٹھۍ ہسا چھِ یِم زن انسان چھِ تمن چھِ واتان امہِ سۭتۍ اہند محنت سۭتۍ آرام تہٕ آسائش۔ نئی نئی دوائیں ایجاد کر کے ہمارے دکھ درد کا علاج آسان کرتے ہیں۔ نئی نئی دوا ایجاد کرت ہسا چھِ سٲنِس دٲدِس علاج آسان بناوان۔ میری کیوری بھی ایک ایسی ہی عظیم خاتون سائنسداں تھی۔ دپان میری کیوری تہِ ہسا ٲس اکھ اسی سائنسدان زٔنۍ جس نے ایک ایسا جوہر دریافت کیا، ییٚمۍ ہسا اکھ جوہر پٲدٕ کوٚر جو نہایت ہی کارآمد ہے، یُس زنہ کارآمد چھُ۔ یہ بہت سی مہلک بیماریوں کے علاج میں بھی کام آتا ہے۔ یہ ہسا چھُ پرٛٮ۪تھ واریاہن مہلک بیمارٮ۪ن علاجس لگان۔ اس سے ریڈیم کہتے ہیں، یتھ زن ریڈیم ونان چھِ، ریڈیم ہسا چھُ واریاہ مہلک بیمارٮ۪ن علاج کرنس منٛز درکار یوان۔ میری کیوری 7 نومبر 1867 عیسوی کو پولینڈ کے ایک شہر وارسا میں پیدا ہوئی۔ میری کیوری ہسا زائے 7 نومبر 1967 میں پولینڈ کس أکِس شہرس یتھ وارسا ونان، تتی ہسا زائے۔ اس کے والد ایک اسکول میں ریاضی اور فزکس کے استاد تھے۔ أمۍ سُنٛد مول کیا اوس؟ یہ اوس میتھ فزکسُک استاد، اور ماں ایک بورڈنگ ہاؤس چلاتی تھی۔ موج ہسا ٲس چلاوان بورڈنگ ہاؤس۔ میری کیوری کو بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ دپان أمِس ہسا اوس لۄکٹہِ پٮ۪ٹھے پرنُک تہٕ لیکھنُک شوق۔ یِتھٕے پٲٹھۍ پزِ تۄہہِ تہِ پرنُک تہٕ لیکھنُک شوق تھاوُن۔ ییٚلہِ انسان گۄڈٕ پٮ۪ٹھے شوق تھایہِ پرنُک تہٕ لیکھنُک، تیٚلہِ ہسا کرِ سُہ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ حٲصِل۔ وہ بڑی محنت اور ذہین تھی۔ دپان سۄ ہسا ٲس بڑٕ محنتی تہٕ بیٚیہِ ٲس ذہین۔ کُس؟ میری کیوری۔ اپنے والد سے اکثر طبیعت کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی۔ سۄ ہسا ٲس مٲلِس اکثر پرژھان کتھ اتھ طبیعتس متعلق۔ اور اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ پتہ ہسا ٲس اتھ بارس میں سوچان۔ ہائی اسکول کا امتحان پاس کر کے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ دپان ییٚلہِ تٔمۍ ہائی سکوٗلُک پاس کوٚر، ییٚلہِ تٔمۍ میٹرک کوٚر،
پتہ ٲس یژھان بہٕ ہسا کرٕ تھٔز تعلیٖم حٲصِل، لیکن ان کے والدین اعلیٰ تعلیم کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. دپان مگر أمۍ سُنٛد مول نسا اوس أمۍ سٕنٛدۍ یِم اخراجات ہٮ۪کان پوٗرٕ کٔرِتھ کینٛہہ، تعلیٖمی خرچ ہٮ۪کان برداشت کٔرِتھ کینٛہہ. میری کیوری کو زوروسکی خاندان کے بچوں کو پڑھانے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی نوکری مل گئی. دپان اکھ خاندان ہسا اوس یتھ زوروسکی خاندان چھِ ونان، دپان اتہِ ہسا میلے أمِس نوکری. کیٛاہ نوکری میلیس؟ یہِ ہسا ٲسۍ بچن پرناوان، تِمن نِش ٲس تھوڑا پونٛسہٕ حٲصِل کران. اس طرح سے اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسوں کا انتظام کیا. اتھ پٲٹھۍ ہسا کٔر أمۍ پونٛسہٕ حٲصِل تہٕ کٔرنس سۭتۍ تھٔز تعلیٖم ہُنٛد انتظام. اور وہ پیرس چلی گئی. ییٚلہِ أمِس پونٛسہٕ بنے پتہٕ گٔے پیرس پرنے، جہاں 1893 میں انہوں نے فزکس میں MSc کی ڈگری حاصل کی. 1893 منٛز ہسا کٔر أمۍ پتہٕ فزکس منٛز MSc ڈگری حٲصِل. 1894 عیسوی میں انہوں نے ریاضی میں بھی ڈگری حاصل کی. 1894 منٛز ہسا کٔر أمۍ پتہٕ میتھس منٛز تہِ ڈگری حٲصِل. اس دوران انہوں نے کئی زبانیں بھی سیکھ لی. اتھ پرنس دوران ہسا ہیٚچھ أمۍ کینٛہہ زبان تہِ، واریاہ زبان ہسا ہیٚچھن. وہ اپنی مادری زبان پولش کے علاوہ فرانسی. دپان أمۍ سٕنٛز زبان ہسا ٲس ماجہِ زیو ہسا ٲس أمِس مادری زبان ہسا ٲس أمِس پولش. أمۍ علاوٕ ہسا ہیٚچھ أمۍ فرانسٕچ زبان، فرانسی ہیٚچھُن، جرمنی ہیٚچھُن، جرمنٕچ زبان ہیٚچھن، روٗسٕچ زبان ہیٚچھن. أمۍ علاوٕ ہسا ہیٚچھ أمۍ زبان، یِم زبان ہسا ہٮ۪کان یہِ یِمن زبانن پٔرِتھ تہِ تہٕ لیکھِتھ. شکریہ بچو، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. شکریہ.